اور یہی چیز اگر ہمارے لوگوں میں کی جائے خرچ، اور میرا خیال ہے کہ جیسے ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں جو ٹیکس دینے والے ہیں لیکن 87,000 دیتے ہیں، تو پھر تو ہر شخص ٹیکس دے گا اگر اسے پتہ ہو کہ اس کا دیا ہوا ٹیکس اسی پہ خرچ کیا جائے گا، اور پھر ہماری عوام بھی خوشحال ہوگی۔ ایگزیکٹلی. اور پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز خدا کے فضل سے بہت اچھے ہیں، زیادہ ہیں، اور ہم دنیا کے پہلے 10 ممالک میں سے ہیں جہاں سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ دوسری یورپین کنٹریز ہیں، وہ اپنے عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے اس کا استعمال اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جو ایکسیسو ہو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پہلے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، پھر عوام کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں ہو تو عوام کیسے خوشحال ہوگی؟ کہنے کو بڑے نعرے لگا جاتے ہیں، جی عوام دوست بجٹ ہے، عوام دوست ہیں ہم، یہ ہے کہ گڈ گورننس ہے۔ گڈ گورننس تو کچھ نہیں ہے، چلیں اپنے گھر میں تو ہو اسی سکتی ہے۔ سوال پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ آپ دیکھ رہی ہے بدلہ پاکستان۔ بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک بار پھر بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا اوریجنلی وہ یہی تھا کہ ہم نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر تو بہت زیادہ فوکس کیا کہ ہم خود چیزیں بنائیں اور ایکسپورٹ کر دیں، لیکن پاکستان کے اندر نہ تو معیاری چیز رہے نہ سستی چیز رہے۔ سر، بات صرف یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی آمدن میں رہ کے گزارا کرنا ہے۔ ہمارا سٹائل وہی ہے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ہماری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے دنیا نے کرنا ہے، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا۔ آپ دیکھ لیں ابھی بھی کیا ہے اس وقت پوزیشن، یہ ہے کہ آپ روز سنتے ہوں گے کہ جی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم لے کے ساری دنیا میں کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں، اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیخ صاحب، ایکسپورٹ کی جب بات آتی ہے تو آپ کی طرف آنا ناگزیر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مت بنا لیا ہے کہ صرف ہم نے ایکسپورٹ ہی کرنا ہے اور ایکسپورٹ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم 19 ارب ڈالر ایکسپورٹ کریں گے اور 31 ارب ڈالر امپورٹ کریں گے۔ نہیں، اگر آپ یہ 2000 میں واپس جائیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ صرف $2 بلین ہوتا تھا، جو اب ماشاء اللہ آفٹر 10 years آف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ اب $20 ارب ہو گیا ہے۔ تو صرف سلوگن سے کچھ نہیں ہوتا۔ آن دی ادر ہینڈ ایکسپورٹ از نیسسری، کیونکہ ہمارے امپورٹ بل کی نوعیت یہ ہے کہ یہ بڑا ریجڈ بل ہے، جو آئل ہے یا ایڈیبل آئلس ہیں یا مشینری وغیرہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکسپورٹس پر اپنا فوکس کریں۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو دنیا میں کمپٹیٹیو بنانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی شامل ہے، جو ہمارا رائٹفل مقام جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہے، آج ہماری کم از کم $25 ارب کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہو رہی، اور اس میں فالٹ انڈسٹری کی بھی ہے اور گورنمنٹ پالیسیز کی بھی ہے۔ تو ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا ضروری ہے۔ جی جناب چودھری صاحب، ابھی یہ جو ایکسپورٹ سے ہی بات ہوئی، ہمارے پاکستان میں ایک بڑا کانسیپٹ بھی رہا ہے کہ ہم ڈومیسٹک مارکیٹ کو اپنا اس کو رچ کریں، امپاور کریں، اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سکسیس ماڈلز ہیں، اگر جو آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، یہ سارے ممالک وہ ہیں جو اپنی مقامی مارکیٹ کی گروتھ سے آگے بڑھے ہیں۔ ہم دنیا کی مارکیٹ کی گروتھ کی بات کرتے ہیں، اپنی مارکیٹ کو گرو کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہماری جو اپنی مارکیٹ ہے، ظاہر ہے پہلے تو ہماری ضرورت لوکل چیزوں کو ہی ایڈریس کرنے کی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر انڈسٹری ہے وہ اسی حوالے سے ہی موجود ہے، اور انڈر پریشر بھی زیادہ وہی انڈسٹری ہے۔ ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کو ہم ہمیشہ ہر گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کا شور بھی کافی بلند ہوتا ہے، لیکن جو لوکل انڈسٹری ہے، جو لوکل کنزیومر کو بینیفٹ دینے کے لیے ہے، اس کی حالت تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔
اور کیونکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو ہم بالکل کسی قسم کا بھی بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری امپورٹس کا اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی ظفر اقبال صاحب سے، آپ نے بولا کہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، اور یہ بہت جانے مانی سی بات ہے، ہر لوگ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ٹیکس پے نہیں کیے جاتے، ٹیکس پے نہیں کیے جاتے، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کتنا زیادہ ہے، لوگ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید اچھے وقتوں میں گھر بنا لیے ہیں، وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن اپنے لیے کھانا پورا نہیں کر سکتے، وہ کیسے پراپرٹی ٹیکس دیں گے، وہ کیسے سیلز ٹیکس دیں گے؟ تو اس کے علاوہ سکندر لودھی صاحب نے بھی کہا کہ گورننس جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا۔ کون کرے گا ٹھیک؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم لوگ آپ لوگ، کون کرے گا یہ ٹھیک؟ کوئی تو ہوگا جس کو انیشیٹو لینا پڑے گا۔ سو دس از مائی کویشچن۔ ظفر صاحب، یہ آپ نے جو بات کی نا، میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے یا ٹیکس، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو تناسب ہے اور جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑا مختصر ہے، اور وہ پچھلے آپ دیکھ لیں 78 بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو اتنا ہی ہے، ہم اس سے بڑے نہیں ہیں، اپنے ٹیکس نیٹ کو لے کر آگے نہیں بڑھے، اور ہم جو بوجھ ہے وہ صرف اسی چند ایک ٹیکس پیئر پر ہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھنا چاہیے، اس کو آنا چاہیے، اس میں مختلف سیکٹر جو ہیں وہ انکلوڈ ہونے چاہیے، لیکن اور اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ ہماری صرف یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے نا اس کو بڑھائیں۔ گڈ گورننس کی طرف جب تک ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم پھر انقلاب کی طرف ہی بڑھتے چلے جائیں۔ لوہی صاحب، جی، جو گورننس کا ایشو ہے نا، گورننس کا ایشو ہوتا ہے پولیٹیکل نظام کی میچورٹی کے ساتھ۔ جتنی اسٹیبلٹی پولیٹیکل نظام میں آئے گی اتنی گورننس ٹھیک ہوگی۔ اگر ایک شہر کا ایس ایچ او یا ایس پی کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا تو اس شہر کا لا اینڈ آرڈر اتنا ہی ورسٹ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال میں ارلی 80s سے آنورڈ اس ملک میں جتنی سیاسی حکومتیں آئیں وہ آ کے یا تو فوجی حکمرانوں نے ختم کی یا وہ اپنی نالائکیوں اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوئی۔ جہاں تک ظفر صاحب سے آپ نے ٹیکس کا پوچھا، یہ واحد ملک ہے کہ جہاں لیس دین 2% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے طور پہ رجسٹرڈ ہے۔ 1.8% کا فگر کہیں نہ کہیں یہ کرتا ہے۔ لیکن لوہی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے باقی لوگ ٹیکس دینے کے اہل ہی نہیں نہ سر، ہوں۔ اس کی ریزن میں بتاؤں نا جی، اس ملک میں ٹیکس سسٹم جو ہے نا جی، اس کے اندر ایک ایسا فلا ہے جو ہے ڈسٹرسٹ کا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں آج میرا ٹیکس ایٹ سورس نہ کٹتا ہو میں بھی شاید نہ دوں، آپ کا نہ ایٹ سورس نہ کٹتا ہو آپ نہ دیں۔ ٹیکس سسٹم کا کمپلیکیشن ایسی ہے کہ آپ نے ایک ٹیکس ریٹرن جو فائل کی، اس کے بعد آپ کا دروازہ روز ناک ہوگا، آئی ٹی او سے لے کے کمشنر تک، کمشنر سے لے کے۔ آپ یہ دیکھیں جو ویٹ کے اوپر مخالفت چل رہی ہے، ویٹ ٹیکس دینے سے کوئی نہیں بھاگ رہا، وہ دینا ہی پڑے گا، دنیا بھر میں یہ ٹیکس ہے۔ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ زیادہ بڑا ایشو ہے، ویٹ کا جو ہے پرسنٹیج 8%، 10%، 12%، وہ کوئی اتنا ایشو، وہ تو ہم نے دینا ہے نا جی، وہ تو الٹیمیٹلی کنزیومر نے دینا ہے۔ جی اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم جی، my question is that what is the main benchmark criteria for imposition of value added tax on goods and services from July 1st and 2010, and under this how much bailout package is Islamabad going to get? And another question, that how much money is going to be allocated in the research and development sector of Pakistan? جی سر، دیکھیں جی اس میں 2-3 چیزیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہمیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ دیکھیں ہمارے ہاں 2-3 بنیادی چیزیں۔ ایک تو آپ کے سوال کا پہلے میں جواب یہ دے دوں کہ ان کا خیال ہے کہ اگلے سال ویلیو ایڈڈ ٹیکس، آج بھی جی ایس ٹی ہے، اس کا یہ متبادل ہے، کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، صرف اس کے جو پیمانہ ہے تھوڑا سا وسیع کیا جا رہا ہے، پھیلاؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور اشیاء پہ لگ رہا ہے اور سروسز پہ لگ رہا ہے۔ بچے بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ترقی کے ثمرات جو ہیں ان کا منصفانہ تقسیم ہوئی نہیں۔ کچھ اگر تو ایک یہ کہ ہم منصفانہ ٹیکس کا نظام لے آئیں، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹائل آف لیونگ ہے ہم سب کا، میں صرف عمرہ کی بات نہیں کر رہا، میں متوسط طبقے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ مزید گرے گا۔